کون سے اعمال ہیں جو روزے کو توڑ دیتے، کون سے وہ کام ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور البتہ اگر کوئی بھول کے کھا لے پی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، وہ اپنا روزہ مکمل کر۔ اسی طرح جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو طاقت کا ٹیکا لگواتے، غذائیت، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو چیز بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے، البتہ درد کا جو ٹیکا ہے اس کو لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹ۔ اسی طرح حیض و نفاس کا آ جانا، اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس میں راجع بات یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے گناہ کا کام کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، تو بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور بڑا گناہ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کام سے باز رہنا چاہیے، تو اپنے روزے کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز ہے؟ یاد رکھیے، اس میں اہل علم کا اختلاف، لیکن اس میں راجع موقف یہ ہے کہ یہ جو آلہ ہے اس کا مقصد وہ سانس کو بحال کرنا ہے، اس کا مقصد غذائیت نہیں، تو لہذا انہیلر کو استعمال کرنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر خون دے دیا جائے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ روزہ جو ہے اس کے مطلب ہے کہ توڑنے کا ڈر ہے تو ظاہر ہے پھر انسان کو روزہ چھوڑنا پڑے۔ اہل علم کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر انسان نے زیادہ خون دی ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس نے تھوڑا خون دیا ہے، قلیل دیا ہے، اگر اس کے جسم سے نکلتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اگر انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے خون دینے سے تو وہ اپنا روزہ افطار کر، بہتر تو یہ ہے کہ وہ روزہ جو ہے کھولنے کے بعد اپنا خون دے۔ تو یہ روزے کے والے سے